آسمان پر پہلے شیاطین کو اور جنات کو جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آسمان پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور آسمان کی کوئی بھی خبر جنات تک نہ پہنچنے دی گئی۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ زمین پر کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، تو تم پوری زمین کا جائزہ لو اور جہاں پر کوئی انوکھی اور انہونی بات نظر آئے مجھے اس کی فوراً خبر کرو۔ یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں ہے، یہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ تو شیطان نکلے اور مشرق کی طرف گئے تو پورا مشرق چھان مارا، مغرب کی طرف آئے تو پورا مغرب کھنگالا، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ دنیا کے سینٹر میں جہاں مکہ ہے وہاں پر گئے تو وہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں قرآن سنا۔ پھر اس وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن سنا، اسلام قبول کیا، اور شیطان کو خبر بھجوا دی کہ ہم لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ نامراد ہو جاتا ہے۔ جو قرآن میں سورۃ الجن ہے وہ ان کے اسی پورے مکالمے کا ذکر ہے، وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ ان سے کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اللہ کا قرآن سنا اور کہا کہ یہ کیسا عجیب اور پسندیدہ قرآن ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ رشد اور ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انہ تعالی جد ربنا، ہمارا جو رب ہے وہ بہت بلند ہے۔ یہ جنات نے باتیں کی، اور انہی آیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، آسمان کو اللہ نے ہر طرح سے محفوظ کر دیا۔ جو کوئی جن آسمان کی طرف جاتا تھا تو اس پر ایک شعلہ، ایک عذاب کی صورت، عذاب کا ایک کوڑا شرارہ اس کے اوپر پھینکا جاتا تھا اور اسے جلا کر بھسم کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے معاملات تھے، مثلا یہ کہ جنات، جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں ذکر کیا، ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور آسمان کی خبریں چوری کرنے کی کوشش کر کے۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اللہ رب العالمین ہر طرح سے جانتا ہے، جتنی بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جتنی بات ان کے کانوں میں نہیں پڑتی اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ستارہ ٹوٹا، رات کا وقت تھا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم اس ستارہ ٹوٹنے سے کیا مراد لیتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جاہلیت میں تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یا تو آج کے دن کوئی بہت بڑا کوئی آدمی وہ فوت ہوا ہے یا آج کے دن وہ پیدا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ جنات آسمان کی خبریں چوری کرنے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ نے ترجمے میں بھی پڑھا، دحوراً، ان کو بھگانے کے لیے آسمان سے ایک شرارہ لپکتا ہے اور ان کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یا تو وہ جنات خبر پہنچا نہیں پاتے، آگے جس کو انہوں نے خبر دینی ہوتی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اوپر سے نیچے والے کو بتاتے ہیں، پھر نیچے والا اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر اس سے نیچے والے کو بتاتا ہے، تو یہ بات جھوٹوں کا پلندہ بن جاتی ہے، اور زمین تک پہنچتے پہنچتے وہ 100 جھوٹ مل جاتے ہیں۔ یہ بات محاورتاً کی گئی کہ 100 جھوٹ بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک بات سچی ہوتی ہے۔ اب یہ نجومی آدمی یہ لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی 100 میں سے جب ایک بات سچی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کی بات تو سچی ہو گئی، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہی بات تھی جو آسمان سے اس نے سنی تھی، بقایا 99 جھوٹ کسی کو نظر نہیں آئے، وہاں اس کو جھوٹا نہیں کہا،
لیکن اس ایک معاملے میں اس کو سچا کہہ دیا۔ ان ساری باتوں کا میرا بھائی اصل مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا مقصد بتانے کا یہ ہے، شریعت نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو اس لیے بیان کیا ہے کہ جنات اتنی جلدی کسی پر اپنا قبضہ نہیں کرتے، اتنی جلدی کسی کو نہیں چمٹتے، اتنی جلدی جنات کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتے۔ یہ جو عام طور پہ ہم اپنے آپ کو وہم ڈال لیتے ہیں کہ جی جنات کا اثر ہو گیا ہے اور بڑا برا اثر ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے، کسی نے اولاد رکوا دی ہے، رزق میں جکڑ بندی کروا دی ہے، تو یہ سارے معاملات جنات اتنے فارغ نہیں ہیں کہ وہ ان کاموں میں پڑے۔ پہلی بات تو یہ جنات کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جن کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنات کا اثر کب ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جنات بندے پر کب حاوی ہوتے ہیں؟ جب بندہ واش روم میں جائے اور دعا پڑھ کے نہ جائے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم سستی کرتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں دعا پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں۔ دعا پڑھ کر جائیے، کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں گندے جنات سے اور گندی جننیوں سے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ مجال ہے کہ اللہ کی پناہ کوئی بندہ مانگے اور اللہ اسے پناہ نہ دے؟ بندہ دعا پڑھ کر جائے، کسی کے اندر اتنی جرات نہیں کہ وہ بندے کے اوپر کوئی حملہ کر سکے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ناپاک ہوتے ہیں، یہ انسانی ضرورت ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے لیکن جلدی سے غسل نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ ایک روایت میں، طبرانی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، اس میں آتا ہے جس گھر میں ایسا آدمی ہو یا ایسی عورت ہو جس پر غسل فرض ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی نہیں آتے۔ اور تیسری وجہ، بچے جو چھوٹے بچے ہیں، خاص طور پہ یہ خواتین سے گزارش آپ لوگ کریں اپنے گھر والیوں سے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جب بھی یہ واش روم کا کوئی معاملہ ہو تو خواتین کیا کرتی ہیں کہ بس پیشاب کروا کے ویسے نکر پہنا دیتی ہیں، صاف نہیں کرتی۔ تو بچوں کے اوپر بھی یہ معاملہ آ سکتا ہے، ان کو صاف کیجئے، ان کو استنجا کروانا سیکھیے اور خود بھی پاک رہیے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے جب ایام چل رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم نے پانی استعمال ہی نہیں کرنا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ شریعت نے ان کو پانی سے نہیں بلکہ نماز اور روزے سے منع کیا ہے، بقایا وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اور یہ رکھنا ان کے لیے ضروری بھی ہے۔ شیطان ان ایام کے اندر تب حملہ کرتا ہے جب عورت یا مرد زیادہ ناپاکی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو تھی جسمانی پاکیزگی، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان باطنی طور پہ گندا ہو چکا ہوتا ہے، گند سوچتا ہے، گندے خیالات میں رہتا ہے، گندے دوستوں میں رہتا ہے اور گندی تنہائی ہوتی ہے۔ اس گند کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ صرف شیطان کا حملہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو جو ہے وہ دورہ کوئی پڑ جائے، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جائیں، شیطان کا حملہ یہ نہیں ہوتا۔ شیطان کا حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف وہ نہ آنے دے۔ شیطان کا حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو گندے خیالات آتے رہیں، شیطان انسان کو پاکیزگی کی طرف نہ جانے دے۔ ہمارے اپنے ہمسایوں کی بات ہے کہ ان کے گھر ایک مریض تھا، جو میں گندگی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھا، تقریباً 6-7 ماہ اس کو گزر گئے اور کسی نے اس کو نہلایا نہیں، اور اس کی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ یہ بندہ بچنے والا نہیں، اور نظر آتا تھا کہ اس کی روح اٹکی ہوئی ہے۔ تو کسی اللہ کے نیک بندے نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ اس کو نہا دیں، اس کو غسل دے دیں، ایک مرتبہ اس کو صاف کر دیں، چلیں جیسا بھی موقع ہے لیکن اس کی پاکیزگی تو ہونی چاہیے، صاف ستھرا تو ہو۔ یقین کیجئے اس کو ایسے نہلایا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی اور بڑے سکون سے وہ فوت ہوا۔ تو بات اتنی ہے کہ انسان پاکیزہ رہے تو پھر اس کے لیے بڑے آسانیوں والے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ اگر بندہ پاکیزگی رکھتا ہے تو ایمان آدھا اس کے پاس موجود ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا اس پر جادو ہوا ہے؟ تو یہ وہم ہے میرا بھائی۔ اکثر لوگ 90% لوگ وہم میں ڈالتے ہیں کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ بچے بچی کی شادی نہیں کرتے، جب اس کو جوانی کا دورہ پڑتا ہے تو بابا جی کہتے ہیں اس کے اندر جن ہے، حالانکہ اس کی شادی کر دیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
معاملات ہم خود بگاڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اوپر جادو ہو ہی چکا ہے تو یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس معاملے کو سمجھنے والا ہے۔ کھانسی کی دوائی ہم نائی کے پاس تو نہیں نہ لینے جاتے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو مستند ہے۔ ایسے ہی جادو جنات کے معاملات کو بھی وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس معاملے میں مستند ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے۔ لیکن ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ ذائچے بنا کر ان کے اندر نمبر لکھ کے یہ گلے میں لٹکا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تعویذ جو ہے ڈولے کے ساتھ باندھ لو، پیٹ کے اوپر باندھ لو، پانی ایسے کر کے چھڑک لو، یہ سارے من گھڑت معاملات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے، آپ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، مجال ہے کیونکہ جن قریب آ جائے۔ آپ رات کو سوتے وقت پڑھیے، آخری 3 سورتیں 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنات تو کیا دنیا کی کوئی شے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا ہے، یہ 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔ جنات بھی، انسانوں میں سے کوئی شر بھی اور کوئی بیماری بھی وہ بندے کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہیں اگر انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملات بگڑتے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب۔ وہ جنات جو ہیں آسمان پر جب چڑھتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے تو اللہ ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برساتے ہیں، ان کو بھگا دیا جاتا ہے، ان کو بھاگتی کی حالت میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور عذاب واصب کا معنی یہ ہم کریں گے کہ وقتی طور پہ ان کو کوڑے سے مار کے ستارہ ان کے اوپر توڑ کر ان کو بھگا تو دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ قیامت والے دن اللہ کے پاس آئیں گے تو ہمیشہ والے عذاب کے اندر جلیں گے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی جنات تو آگ سے بنے ہیں، ان کو کیسے عذاب ہوگا، جہنم کے اندر وہ کیسے جلیں گے؟ تو میرا بھائی ہم مٹی سے بنے ہیں تو ہمیں جب مٹی کا روڑا لگتا تو ہمیں درد نہیں ہوتا، تو بالکل اسی طرح سے بھی ان کو تکلیف ہوگی۔ الا من خطف الخطفہ، جو کوئی خبر اچک لیتا ہے، خاطفہ یختفو کا معنی ہوتا ہے اچکنا، کسی چیز کو چھیننا، لے کر اڑ جانا۔ جو کوئی جن کوئی ایسی خبر لے کر اڑتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ یہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے، یا وہ خبر پہنچا دیتا ہے جن تو پھر بھسم ہوتا ہے، یا خبر پہنچانے سے پہلے ہی اس کو بھسم کر دیا جاتا ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو اور ثاقب کہتے ہیں چمکتے ہوئے کو۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو اور ثاقب کہتے ہیں چمکتے ہوئے کو۔ اگر یہ زمین پر گر جائے تو اس کی گرمی اتنی ہوتی ہے کہ سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتے، یہ اتنا گرم ہوتا ہے۔ تو اللہ اس کو آسمان پر ہی سامنے ہمارے دکھاتے ہیں اور آسمان پر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ زمین پر گر بھی پڑتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ نہیں تو اگر اس کا تجربہ کرنا ہو تو یہ جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اس کی جو گولی کا خول ہے وہ جب واپس آتا ہے تو گولی سے دگنی سپیڈ پر واپس آتا ہے، اور جس کو لگتا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آسمان پر